السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، شہباز گل سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف 3 مختلف مقدمات کی سماعتیں ہوئی ہیں اسلام آباد کے مختلف عدالتوں میں۔ ایک تو شہباز گل کی ضمانت پھر مؤخر ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز شہباز گل کی ضمانت کے حوالے سے جو سماعت ہوئی تھی، ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی تھی، تو جج نے وارننگ دی تھی پولیس کو کہ تفتیشی کہاں آئیں، تفتیشی کیوں نہیں آئے، ریکارڈ پیش کیا جائے شہباز گل کا، کیونکہ شہباز گل اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، پولیس کسٹڈی میں اب نہیں ہیں، جسمانی ریمانڈ پر نہیں ہیں۔ تو ایک چیز میں جو نوٹ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو جج زیبا چودھری صاحبہ تھیں، ان کو جب عمران خان نے دھمکی دی ہے تو اس کے بعد وہ اس کیس کی سماعت نہیں کر رہی۔ ابھی تک انہوں نے سماعت نہیں کی اس دھمکی کے بعد۔ شروع میں تو جسمانی ریمانڈ شہباز گل کا زیبا چودھری صاحبہ نے دیا تھا، اس کے بعد عمران خان نے جو دھمکی دی کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا اور کارروائی بھی شروع کر دی ہے عمران خان کے خلاف، توہین عدالت کی۔ لیکن زیبا چودھری صاحبہ اس کیس کو اب نہیں سن رہی۔ اب یہ کیس مختلف اور ججز کے پاس جا رہا ہے۔ تو آج طاہر عباس سپرا صاحب جو ہیں ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے، انہوں نے سماعت کی ہے، اور کل بھی انہوں نے سماعت کی تھی۔ کل انہوں نے جب یہ پوچھا، معلوم کیا کہ بھائی ریکارڈ کدھر ہے، تو بتایا گیا کہ جو تفتیشی ہے شہباز گل کا، وہ اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، وہ کراچی چلا گیا ہے، اور کیونکہ کراچی میں ان کو کسی اور ملزم کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ ظاہر ہے تفتیشی کے پاس ایک کیس کی کوئی تفتیش نہیں ہوتی، متعدد ہوتی ہیں، درجنوں ہوتی ہیں، 5 8 8 10 تفتیش چل رہی ہوتی ہیں ایک تفتیشی کے پاس۔ تو تفتیشی اویلیبل نہیں ہے۔ تفتیشی کیا کرنے گیا ہے؟ پولیس نے یہ موقف عدالت میں دیا ہے کہ تفتیشی نہیں ہے، اور ریکارڈ تفتیشی کے پاس ہے۔ تفتیشی کراچی گیا ہوا ہے، جو تفتیش کرنے والا افسر ہے، تو وہ آئے گا تو ہم آپ کو ریکارڈ پیش کریں گے۔ منڈے تک کے لیے ہمیں ٹائم دیا جائے، پیر تک کے لیے۔ یہ پولیس حکام نے درخواست کی تھی، استدعا کی تھی جج کو، طاہر عباس سپرا کو، ایڈیشنل سیشن جج کو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں سنتا، اور آج کے لیے کہا تھا کہ کل ہر صورت میں ریکارڈ پیش کیا جائے، اور اگر ریکارڈ پیش نہ کیا گیا تو پھر آپ کے پولیس والوں کے لیے، پولیس افسران کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ یہ بھی دھمکی دی تھی، تھریٹ کیا تھا جج صاحب نے، دھمکی ہے کہ آپ کے پولیس افسران کے لیے پھر مسائل بن سکتے ہیں، اس لیے کل ہر صورت میں ریکارڈ پیش کیا جائے۔ اور تفتیشی کراچی کون سا دور ہے، تفتیشی کو بلا لیں، فون کر لیں، اور اتنا جلدی وہ آ بھی نہیں پائیں گے۔ تو پھر جج نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہا، شہباز گل کے وکلاء کو کہا کہ آپ تفتیشی کی ٹکٹ کا انتظام کریں تاکہ وہ جلدی آ جائے۔ تو وکلاء نے بھی کہا کہ جی ہم تو جہاز کی ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ آ جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی آ جائے۔ تو کل اس طرح سماعت ہوئی تھی، تو آج پھر سماعت ہوئی۔ طاہر عباس سپرا جج جو ہیں ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے سماعت کی ہے، اور آج بھی تفتیشی تو نہیں آئے، لیکن شہباز گل کے وکلاء پیش ہوئے، اور پولیس افسر نے آ کے بتایا کہ تفتیشی نہیں آیا، تفتیشی جو ہے وہ کراچی میں ہے، ریکارڈ نہیں ہے، تو منڈے تک کا ہمیں ٹائم دیا جائے۔ تو منڈے تک کے لیے ٹائم دے دیا گیا ہے، یعنی ضمانت جو ہے شہباز گل کی وہ پیر تک مؤخر ہو گئی ہے۔ اب شہباز گل پیر تک جیل میں ہی رہیں گے۔ پسٹل جو ہے، جو ملا ہے، اس کی الگ سماعت ہوئی ہے پسٹل کی۔ وہ سماعت نصیر الدین ڈیوٹی ماجسٹریٹ ہیں، انہوں نے کی ہے۔ اب وہاں پر پسٹل کا معاملہ بھی اس طرح ہے کہ شہباز گل کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ جی پسٹل شہباز گل کا نہیں ہے، بلکہ شہباز گل کے ڈرائیور کا ہے، اور یہ لائسنس والا پسٹل ہے۔ اس کا لائسنس شہباز گل کے
ڈرائیور کا ہے۔ تو پولیس کا جو تفتیشی تھا، جو پسٹل برآمد کرنے والا تفتیشی، شہباز گل کا تفتیشی الگ ہے، جو گرفتار کرنے والا ہے، اور جو چھاپہ مارنے والا ہے وہ الگ ہے۔ تو جج نے، نصیر الدین نے ان سے پوچھا کہ جس فلیٹ پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے یہ پسٹل برآمد کیا گیا ہے، وہ کس کا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں پتہ کس کا تھا، لیکن میں ایس ایچ او کے ساتھ بطور امدادی گیا تھا۔ تو جج نے کہا کہ پھر آپ کس چیز کے تفتیشی ہیں؟ آپ اب تفتیش کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلیٹ کس کا تھا اور لائسنس کا کس کا ہے۔ تو شہباز گل کے وکیل نے بتایا کہ جی لائسنس جو ہے شہباز گل کے ڈرائیور کا ہے، اور لائسنس ہم نے پولیس کو دے دیا گیا ہے۔ لیکن جو پولیس افسر عدالت میں پیش ہوا تھا، اس نے کہا کہ لائسنس مجھے نہیں ملا، اور ہم نے جب پسٹل برآمد کیا تھا تو ہم نے فوری طور پر ایف آئی آر بھی، مقدمہ بھی درج اس لیے نہیں کیا کہ ہم انتظار کر رہے تھے یا تو پسٹل کا مالک آ جائے، اونر آ جائے جس کا پسٹل ہے، ڈرائیور جو ہے اگر کلیم کر رہے ہیں کہ ڈرائیور کا ہے تو یا تو ڈرائیور آ جائے یا پسٹل کا لائسنس ہمیں مل جائے۔ تو ہم نے 24 گھنٹے انتظار کیا، 24 گھنٹے تک نہ پسٹل کا اونر جو ہے، مالک یا ڈرائیور، نہ وہ ظاہر ہوا اور نہ ہی ہمیں لائسنس ملا۔ تو اس کے 24 گھنٹے کے بعد، ایک دن انتظار کرنے کے بعد ہم نے جو ہے مقدمہ درج کیا ہے۔ تو پسٹل کا معاملہ الگ چل رہا ہے، اور ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے، فیاض الحسن چوہان کی جانب سے دائر کی گئی تھی، وہ بھی ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں طاہر عباس سپرا، ان کی عدالت میں، اور وہ بھی ضمانت کے لیے کہ بھئی 144 کی جو خلاف ورزی پی ٹی آئی رہنماؤں نے کی ہے، عمران خان اور باقی رہنماؤں نے اسلام آباد میں، اس کے الزام میں انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا، اور 144 کے کیس میں فیاض الحسن چوہان کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے 7 سپتمبر تک۔ تو یہ 3 سماعتیں ہوئی ہیں۔ فیاض جو شہباز گل ہے، شہباز گل کو 7 سپتمبر کو پولیس کو کہا گیا ہے کہ فیاض الحسن چوہان اور یہ جو 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کا جو ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے۔ ایک اور جو شہباز گل کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل کا جو سیٹلائٹ فون پولیس نے لیا تھا، وہ بھی فرانزک آڈٹ کے لیے وہ بھیجا گیا ہے، اور اس کا فرانزک آڈٹ شروع ہو گیا ہے۔ لاہور کی لیبارٹری میں فرانزک آڈٹ ہو رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف اوورال آج سیٹرڈے ہے، آج چھٹی کا دن ہے، لیکن عدالتیں کھلی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی سماعتیں ہو رہی ہیں، 3 سماعتیں آج بھی، ابھی تک جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تب تک 3 سماعتیں تو ہو چکی ہیں۔ اب آگے بھی سماعتیں ہو سکتا ہے، آج کچھ اور سماعتیں بھی ہوں، لیکن ابھی تک یہ 3 سماعتیں ہوئی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی بالکل ایک گھیرے میں ہے، اور پی ٹی آئی مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے پالیسی یہ اپنائی ہے کہ جی پی ڈی ایم قیادت کے خلاف درخواستیں دیں، ججز کے خلاف درخواستیں دیں، پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات دائر کریں، دہشت گردی کے اور عدالتوں پر الزامات لگانے کے، توہین عدالت کے اداروں پر الزامات لگانے کے، مختلف عدالتوں میں یہ درخواستیں بھی دے رہے ہیں۔ زیبا چودھری کے خلاف بھی درخواست دے چکے ہیں، پی ڈی ایم قیادت مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، عطا طاہر، رانا ثناء اللہ اور دیگر کے خلاف بھی، لیکن عدالتوں سے ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ناقابل سماعت قرار دے کر اٹھا کر پھینک جاتی ہیں، خارج کر دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ مزید نئے مقدمات بھی دائر کرے جا رہے ہیں، وہ اس لیے صرف تاکہ عدالتوں کو بھی مصروف رکھا جائے، الجھایا جائے، کنفیوز کیا جائے، اور پی ڈی ایم قیادت جو ہے، حکومتی جو قیادت ہے، ان کو بھی مصروف رکھا جائے اور ان کو بھی الجھایا جائے، تاکہ ہمارے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں، جو عمران خان کے خلاف اسپیشلی جو توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے،
اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے اور اس پر اثر انداز ہو سکے پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی نے یہ نئی ایک حکمت عملی اور پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے ججز بھی ساری چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر پی ڈی ایم قیادت کے خلاف خارج کر دی ہے توہین عدالت کی، اور ان کا جو ڈکلیریشن انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرایا تھا صوبائی حکومت نے، وہ ڈکلیریشن بھی صوبائی حکومت نے ان کا معطل کر دیا ہے، اور الٹا وزیر اعلیٰ کو نوٹس کیا ہے، صوبائی کابینہ کو نوٹس کیا ہے، صوبائی حکومت کو نوٹس کیا ہے، اور اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کیا ہے، ان سے جواب طلبی کی ہے۔ اور یہ کیسز کون سے بنا رہے ہیں؟ پرانے 2021 کے، یعنی 2 سال پہلے کے، 1.5 سال پہلے کے، 6 مہینے پہلے کے پرانے کیسز اٹھا کر جو ہے حوالے دے کر کیسز داخل کرنے کی، مقدمات دائر کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن ان کو ابھی تک کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔